بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم. بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب اس نے یعنی حضرت آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. معزز حاضرین، گزشتہ درس کی 2 آیتیں پڑھی گئیں اور اس کے ساتھ میں آج کے درس سے 1 آیت پڑھی گئی. تو گزشتہ درس کی 2 آیتیں جو پڑھی گئی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا اور تمام باتوں کا علم عطا فرمانے کے بعد اس علم کو فرشتوں پر ظاہر کیا. اس سے پہلے جو باتیں ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانے کی بات فرشتوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا ایسی قوم ایسی مخلوق پیدا فرماتا ہے جو زمین میں کشت و خون کریں گے فساد کریں گے. ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور اس علم کو فرشتوں پر ظاہر کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، اے مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پاک، تیری شان پاک ہے. عز و انکساری کا اظہار کیا فرشتوں نے اور عرض کیا کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے مولا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو ہمیں عطا فرمایا. یہ فرشتوں کی بات بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ الہی میں. یہاں ابتدائی بات جو اہل سلسلہ ہوتے ہیں، شیوخ سے وابستگی ہے، ان کا کام پہلی منزل سے چلنا ہے. یعنی جو کچھ بھی علم ہمارے پاس ہے، یہ علم جو بھی ہے ہمارے پاس، اس کو اپنے شیخ کے اور اپنے استاد کے پاس نہیں دکھانا چاہیے.
میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں خلیفہ ہو گیا، میں بہت جانتا ہوں، آپ نے مجھے بہت بہت دے دیا ہے، میں کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا، چاہے وہ شیخ کی بارگاہ ہو، چاہے وہ استاد کی بارگاہ ہو۔ یہ ادب علم دین میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علم ہیں وہ ڈگری، وہ روٹی روزی۔ یہ ٹیچر مجھے کاڑا پڑھاتا تھا، یہ ٹیچر مجھے انگلش پڑھاتا تھا، ان کا، یہ ٹیچر مجھے حساب پڑھاتا تھا، یہ مجھے ٹیوشن دیتا تھا، ٹیچر ٹیچنگ کرتے تھے، ٹیوٹر تھے وہ ہمارے، وہ سب باہر کی بات ہے۔ علم دین ایک ایسی چیز ہے، یہاں آنے کے بعد اپنا علم دکھانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ بھی جانتا ہوں آپ کی دی ہوئی بھیک، وہ آپ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ تو عجز و انکساری آ جانا چاہیے پہلی منزل میں، یعنی شاگرد کو اپنے استاد کی نسبت سے اور مرید کو اپنے شیخ کی نسبت سے یہ چیز آ جانا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، رب کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، ہم بارگاہ شیخ میں یہ کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے کچھ نہیں، ہم کو وہ کچھ معلوم، جو کچھ الا ما علمتنا، ہم جو بھی جانتے ہیں آپ کے کرم سے، آپ کی عنایتوں سے۔ تو یہ تعلیم اس آیت کی روشنی میں ہمیں مل رہی ہے۔ جتنا عزت انکساری کریں گے اتنا مقام بلند ہوگا، جتنا گرتے جائیں گے اتنی بلندیاں ملتے جائیں گی، اور جتنی بلندیوں پر خود سے جائیں گے کبھی نہ کبھی دھکا تو لگے گا ہی، اور زمین بوجھ ہو جائیں گے، زمین دوز ہو جائے گی۔ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس کے بعد جب انہوں نے عزت و انکساری کا اظہار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم انبئہم باسمائہم، انہیں ان چیزوں کے نام، اشیاء کے نام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں وہ بیان کر۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو رب نے فرمایا فرشتوں سے خطاب کر کے، کیا میں نے نہیں کہا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، چھپی ہوئی ظاہر، تو جو تم بتاتے ہو وہ، جو تم چھپائے رکھے ہو وہ، سب چیزوں کو میں جانتا ہوں، تمہیں کیا معلوم، میں نے نہیں کہا۔ یہ رب ذوالجلال نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اب حکم دیتا ہے، علم دیکھ لیے، علم دیکھ لیے تو اب کیا کرو، گرو، علم کے سامنے، کمال علم کے سامنے گر جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا اے فرشتوں تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا کیا دیا گیا حکم؟ کس کو؟ فرشتوں کو دیا گیا۔ تو سب سجدہ ریز، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس ایک نہیں۔ وجہ کیا اس کی؟ ابا واستکبر، اس نے بڑائی ماری، اس نے تکبر کیا، بڑائی مارا۔ کیا سمجھ کے بول رہا تھا وہ؟ میں اتنا عبادت گزار، میں فرشتوں کو پڑھانے والا، اور میرا مقام، میری قدر نہیں ہوئی، میری اہمیت نہیں ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور جو مٹی سے پیدا ہوا اس کے سامنے سجدہ کرنے کو مجھے حکم، میں نہیں کروں، میں نہیں کروں۔ جب حکم خدا بندی کو ابلیس نے، عزازیل، ابلیس نہیں تھا اس میں، عزازیل فرشتوں کا استاد تھا، جب عزازیل نے نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، تو قرآن نے کہہ دیا کہ رب کی بارگاہ سے وہ مارا گیا، وہ کان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اور اس کا نام ابلیس قرار دیا گیا، مردود،
سمجھے، رجیم کہا گیا اس کو۔ یہاں ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ظاہری طور پر پیغمبروں کو جو علم ملا، ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے، جیسے کتاب لائے، جی توریت لائے، یہ زبور لائے، انجیل لائے اور کلام شریف لائے۔ ظاہری طور پر فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو علم دیا گیا، ظاہری طور پر۔ مگر آیات کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں حقیقت میں فرشتوں کو علم ملا تو پیغمبروں کے وسیلے سے۔ اس پر مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تو اس سے پہلے کچھ علم آدم کے علم کا پرتو فرشتوں پہ ڈالا گیا، اس میں کچھ چیزوں کے نام انہوں نے بتایا، مفصل نہیں، وہاں آ کر رک گئے۔ تو آدم علیہ السلام کے علم کا پرتو جب فرشتوں پر پڑا تو ان کو کچھ معلوم ہوا، ان کو کچھ بھی علم ملا آدم کے وسیلے سے۔ مگر جب آدم بیان کر دیے تب ظاہر ہو گیا کہ فرشتوں سے پیغمبر کو علم نہیں ملا ہے، بلکہ پیغمبروں کے وسیلے سے اور ان کی نسبت سے فرشتوں کو علم ملا۔ یہ بات اس آیت کی روشنی میں بیان کی گئی۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، تو خلافت سے نوازنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت علم کی تجلی فرمائی حضرت آدم۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا آپ کو، باقاعدہ کلاس نہیں لی گئی، بیٹھو پڑھو، وہ سبقات یاد کر لو، کل وہ یہ نام پورے سناؤ، سمجھے؟ دیکھو یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ فضا ہے، اس کو ہندی میں آکاش کہتے ہیں، اس کو ہندی میں بھومی کہتے ہیں، انگلش انگریزی میں اس کو لینڈ کہتے ہیں، جی اس کو سن کہتے ہیں، اس کو مون کہتے ہیں، یہ اردو میں اس کو چاند کہتے ہیں، اس کو سورج کہتے ہیں، کانڑا میں اس کو سوریا کہتے ہیں، اس کو چندرا کہتے ہیں۔ ایسے الگ الگ طور پر سبق نہیں دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے صفت علمی کی تجلی حضرت آدم پر ڈالی۔ اپنے صفت علم کی تجلی حضرت آدم پر ڈالی تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو ملا۔ یعنی ٹائمنگ نہیں لیا گیا۔ وہ کون ہے میں بتاتا ہوں 40 دن کے بعد، وہ کون ہے میں کا علم بتاؤں گا بھائی 20 دن کے بعد، تم سب تیار ہو کے آ جانا، ہم بھی تیار ہو کے، ہمارا آدم بھی تیار ہو کے آ جاتا۔ نہیں، اسی وقت اسی آن علم حق کی تجلی جب پڑی، سمجھے؟ تو اب چونکہ خلیفہ ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے، خلیفہ ہے، خلیفہ جو ہے وہ اصل کا نائب ہوتا ہے۔ خلیفہ اصل کا نائب یا اصل کا کی تجلی ہوتی ہے، اصل کا مظہر ہوتا ہے۔ تو جو کیفیات اور تجلیات اصل میں ہوتے ہیں وہی کیفیات اور تجلیات خلیفہ میں۔ صوفیہ یہاں یہ بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوگا جو علم سے نوازا جائے گا، بغیر علم والا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسئلے کو حل کرتے ہوئے گزر جاؤ گا۔ یعنی خلیفہ کا عالم ہونا ضروری ہے، جی۔ مگر حضرت آدم کو خلیفہ بنانا چاہا پتلا ہے، کیا ہے؟
بڑی کار کی بات بول رہا ہوں. پتلا ہے خاکی، خاک کے پتلے کو کچھ معلوم نہیں تھا. اپنے علم کی صفت جو ہے اس کی تجلی ڈالی تو حضرت آدم کو کیا مل گیا؟ علم مل گیا. اس علم کی وجہ سے کمال، آپ کا کمال علمی اتنا رہا فرشتوں پر ظاہر ہو گیا اور فرشتوں کو سجدہ ریز. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سلسلے میں ہو یا اور کہیں بھی، ہر خلیفہ عالم کہاں ہے؟ ہر خلیفہ عالم کہاں ہے؟ پورا سلسلہ چھان ماریں گے تو دو چار بھی نہیں نکلیں گے. اور جو قریب سے نہیں دیکھتے ہیں وہ دو چار کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. آپ یک کے سوا اور کون ہے؟ ہمارے رضوی میں کتنے ہیں، ہمارے اشرفی میں کتنے ہیں، ہمارے فلاں کتنے ہیں. ہجوم کا ہجوم جو ہے تاج الشریعہ سے بیعت میں ہے، تاج الشریعہ سے خلافت لیا ہے، پڑھنے کے زمانے میں ہی ان کے حوالے ہو جاتے ہیں. تمہارے پاس کون ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکلے گا تو قدیر احمد نکلے گا. اس طریقے کی باتیں ہوتی. میں اپنی شان پتی نہیں کر رہا ہوں، ایک بات بولنے جا رہا ہوں. بے شک ہمارا اعلان ہے، بے شک ہمارے پاس خلیفہ ظاہری طور پر عالم نہ بنا ہو مگر شیخ کے فیضان سے اس کا سینہ کھلتا ہے اور اس کو علم سے کی دولت نصیب ہوتی ہے. مگر اس خلیفے کو بھی چاہیے کہ ان کے فیضان کا ہمیشہ متلاشی، ان کے فیضان کا ہمیشہ طلبگار ہو، ان کی خدمت میں رہتا ہو، ان کے شہزادوں کے چرنوں میں بیٹھتا ہو. انہوں نے جس کو اپنا بنایا ہے اس کی غلامی میں رہتا ہو. یہ چیز جب اس کے اندر آئے گی تو ایک نگاہ کے ساتھ شرح صدر ہو. بات سمجھ میں؟ اسی واسطے ہمارے ہاں حلقہ ذکر میں بیٹھتے وقت میں جو 4 کرسی ہے اسے ذرا سمجھو. 4 کرسی میں کیا بتایا جاتا ہے؟ جی جو خلفاء ہیں 4 کرسی کو سمجھے. میں 4 کرسی اب پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. 4 کرسی میں کیا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے طریقے سے یہ ہوتا ہے. چلیے یہ تو مسجد کی بات ہے اور جنرل باتیں کرنا چاہیے یہاں، اس لیے میں خانقاہی باتوں کو بیان بھی کر دیتا. اس لیے کہ عامر کلیمی مسجد ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی بیان عامر کلیمی مسجد ہے، اس لیے وہ بھی بیان کر دینا پڑا. تو بتا کیا رہا تھا؟ ایک صفت علمی کی ایک تجلی ہوئی تو آدم کا شرح صدر ہو گیا. آدم کو تمام اشیاء کا علم حاصل ہو گیا اور آپ نے فرشتوں کے سامنے ان تمام باتوں کو بیان کر دیا. صفت علمی کی تجلی ہوئی. اب حضرت آدم کو جو علم دیا گیا وہ کون سا علم تھا؟ تو بیک وقت 3 قسم کا علم دیا گیا. بیک وقت 3 قسم کا علم دیا گیا جس میں ایک ہے روحانیت و ملکوتیت. روحانیت ملکوتیت. روحانیت اور ملکوتیت میں سمجھے یہ علم کون سا دے گا؟ روحانیت اور ملکوتیت. اس علم میں فرشتوں کو تھوڑا معلوم تھا کیونکہ وہ ملک تھے. جی وہ ملک تھے، ملک ہونے کے ناطے ان کو کچھ باتیں معلوم. دوسری قسم کا علم دیا گیا جسمانیت. دوسری قسم کا علم کون سا دیا گیا؟ جسمانیت. یہ جسمانیت کے بارے میں فرشتوں کو کچھ معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے. جسمانیت کا علم ان کو معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے. فرشتے جسم نہیں رکھتے، تو جو جسم نہیں رکھتا ہے اسے اس کا علم کیا ہے؟ تیسری قسم علم الہیات. کون سا؟ علم الہیات. تو علم الہیات کا کیا مطلب؟
اللہ کے ذات کا علم. اسی بات سے یہاں مجھے میرے شیخ محترم کی بات یاد آئی کہ حدیث جبریل ایک وقت پیش کر رہے تھے سرکار. حدیث جبریل جس کو حدیث تصوف بھی کہتے ہیں، بنائے تصوف بھی کہا جاتا ہے، ایک وقت بیان فرماتے ہوئے وہ تفصیلی بات بیان کی آپ نے کہ ایک شخص آئے، انہوں نے سوال کیا، بار بار آپ نے سنا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس پہ ایک بات بتا کر کے نکل جاتا ہوں. وہاں پہنچے، وہاں مل اسلام یا رسول، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول. تو حضور نے اسلام کے کلمہ شہادت سے لے کر 5 ارکان جو ہے اس کو بیان کر دیا. صدقتا کا کس نے؟ وہ آنے والا شخص جو تھا جبریل امین جی. پھر اس کے بعد مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول. تو آپ نے ایمان کے 7 صفات بیان کی. کون؟ حضور سرکار. تو انہوں نے کہا صدق. پھر اس کے پوچھا اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں فرمائیے. تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ سننے کے بعد، اسلام اور ایمان کے سوال کا جواب سننے کے بعد جبریل امین نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا. احسان کا سوال کا جواب سننے کے بعد صدقتا نہیں کہا. تو یہاں میرے شیخ محترم نے فرمایا کہ ذات کی تعریف، ذات کی پہچانت یعنی معرفت، اس کی ہوا فرشتوں کو بھی نہیں ہے. اس علم کی ہوا فرشتوں کو بھی نہیں ہے. یہ علم جو ملا ہے امت مصطفیٰ کو ملا ہے. یہ علم جو ملا ہے وہ امت مصطفیٰ کو ملا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو 3 قسم کا علم عطا ہوا. ایک کون سا تھا؟ روحانیت و ملکوتیت. اور ایک کون سا تھا؟ جسمانیت. اور ایک کون سا تھا؟ علم الہیات. روحانیت و ملکوتیت میں تھوڑا سا ان کو علم تھا، اس لیے کہ وہاں کی منزلیں دی جانتے تھے. جسمانیت کا بالکل علم نہیں. کیا ہے؟ چونکہ ان کو کیا نہیں ہے؟ جسم نہیں. الہیات کا علم بھی ان کو نہیں. کیوں؟ ایک جگہ آ کر کے وہ رک جاتے ہیں. عالم ملکوت جب طے ہو جاتا ہے، مقام عرش کے قریب جب پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ معراج کے موقع پر جبریل امین کا آخری مقام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. وہاں جا کر آپ رکے اور کہنے لگے اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یہاں سے ایک بال برابر آگے جاؤں گا تو رب کی تجلی سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. جبریل کی جو آخری منزل تھی، سمجھے؟ جبریل کی جو آخری منزل تھی، وہاں پہنچنے کے بعد آپ جب رک گئے تو سرکار آگے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جہاں ملائکہ کے سردار کی منزل ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے ہے منزل مصطفیٰ، اس کے آگے ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی بات آپ کی؟ تو یہ 3 قسم کا علم دیا گیا تھا. کون سا کون سا؟ علم روحانیت و ملکوتیت جی، اور جسمانیت اور الہیات. تو جسمانیت کا بھی ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اور تو اب جو ملکوتیت اور روحانیت کا علم تھا اس کا تھوڑا سا حصہ تھا نا، اسی پر انہوں نے کہا اتنی عالم مالا تھا، یہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اسی میں کہہ دیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، جو کچھ کہ تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی معلوم. تو روحانیت و ملکوتیت کے علم کا
تھوڑا جو حصہ فرشتوں کے پاس تھا اس پر انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. نہیں سمجھ رہے؟ یاد رکھیے ریکارڈ جائے علماء کے پاس جائے ریکارڈ، مدرسوں کے سند یافتہ لوگوں کے پاس جائے ریکارڈ، جو اپنے کو علامہ وہ فلاں زمان وہ فلاں کہتے ان کے پاس بھی جائے ریکارڈ کہ علم جو ہاں سے حاصل کر کے نکلے ہیں ان اسناد کو، ان دستار کو لے کر میدان میں اترنا نہیں ہے، اس کو لے کر خانقاہ میں جانا ہے. اس دستار کو بھی اس سند کو بھی لے کر کہاں جانا ہے؟ خانقاہ میں جانا ہے. ان کی نظروں سے اپنے آپ کو خالی کر لینا ہے اور یہ دستار ان کے قدموں میں ڈال دینا ہے. وہاں سے جو علم ملے گا وہی علم الہیات ہوگا اور علم کی روحانیت وہی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، ہائے ہائے، اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو باتیں بتائی گئی تھی وہ بھی کہاں کی تھی؟ عالم جبروت کی. جی عالم شہادت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم اللہ. اس کے بعد ایک ہے وہ رہے، اسی میں سب کچھ ہے. مفسر یہ صوفیاء کا کہنا ہے عالم شہادت، عالم شہادت دکھنے والا عالم، عالم ملکوت نہیں دکھنے والا عالم. جی فرشتوں کا مطلب، جبروت قدسیوں کا مطلب، عالم لاہوت، عالم لاہوت حق ذوالجلال کی تجلیات کا مرکز. جی تو ان کو جو علم دیا گیا تھا، پوائنٹ نوٹ کیجیے، حضرت آدم کو کون سا علم دیا گیا؟ کتنے قسم کا دیا گیا؟ کون سا علم دیا گیا؟ کتنے قسم کا؟ 3. کیا کیا؟ روحانیت و ملکوتیت. اس میں فرشتے قدرے جاننے والے جانتے ہیں. اس کے بعد اور پھر دوسرا جسمانیت. یہ جسمانیت کا علم فرشتوں کو نہیں، کسے تھا؟ حضرت آدم. پھر اور کون سا دیا گیا؟ علم الہیات، وہ بھی قدسیوں کی حد تک کا، عالم جبروت تک کا. اس کو عالم جبروت کہتے ہیں، وہاں تک کا علم. مگر میرے اور آپ کے آقا دونوں جہاں کے سردار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے کا علم دیا گیا. تو آگے کا علم دیا گیا کا مطلب یہ علم نہیں ہے بول کر نہیں، یہ علم تو جو ہے آپ کی سمجھے، آپ سے پہلے پیغمبر آئے مگر مرتبے میں حضور ہیں. یہ علم تو آدم کو دے دیا گیا، حضور کو یہ علم پہلے سے ہی تھا اور اس کے علاوہ اور اونچا مقام دے کر کے فرمایا کہ آپ مولا، آپ محبوب کیا ہیں. ہائے ہائے، مفسرین فرماتے ہیں کہ چمن آدم کے تخم مقصود جو ہے حضرت آدم کیا ہے سمجھے؟ حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، سمجھے؟ ان کا مقصد کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیا مقصد؟ اپنا خلیفہ بنانا، یہ مقصد ہوا. مقصود کیا اس کا؟ جیسا میں اس سے پہلے بتایا، مقصد مقصود بار بار بتاتا رہتا ہوں. حضرت آدم کو پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے مصطفیٰ جان رحمت کو لانا. سمجھے؟ آپ کے اولاد میں سے مصطفیٰ جان رحمت
کسی کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اب اتنے جو پیدا ہو رہے وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ لباس بشری کا مظہر بن کر آ رہے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے چہروں کو نہیں بگاڑ لینا چاہیے. گدھے کا چہرہ بن جاتا تھا، خنزیر کا چہرہ ہو جاتا تھا، عذاب الہی آتا تھا. جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے وہ چہرے بدلنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. وہ عذاب اٹھا لیا گیا. کیوں اٹھایا گیا؟ کہ آج لباست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، مدرسوں کی فہرست اٹھا لے تو نمبر 1 ہے. ہاسٹلوں کا قصہ کیا ہے؟ ہاسٹلوں کا اسی واسطے میں تعلیم بنات کا خلاف ہوں. ابن کا حال بے حال ہے، بنات کا کیا حال ہوگا؟ ٹون حال ہے. ماں تربیت کرے، نانی تربیت کرے، بھائی تربیت کرے، باپ کرے، شوہر کرے. آپ اتنے ہیں، اتنے شوہر لوگ جو شوہر ہیں وہ سمجھے، بیان سن لیں. میرے سرکار نے ایسا فرمایا، بول دینا. اپنی بیوی کو جا کر جو شریعت کی باتیں بتا دین اپنی بیوی کو بتا دیں. سمجھے؟ بیوی کو بتائیں گے تو اس کی اولاد ہوگی تو بیٹی کو بتائے گی، بہنیں ہوں گی بہن کو بتائے گی. آپ کو اور ہم کو فرصت نہیں ہے، ہماری عورتوں کو فرصت نہیں ہے سیریل دیکھنے سے. سیریل دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، غیبت کرنے کی فرصت نہیں ہے، کوئی کام دین کا کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. اب ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں کہ ہماری بچی بھی عالمہ ہو جائے، ہماری بچی بھی فاضلہ ہو جائے، بچی کی فصیحت ہو جائے. نہیں سمجھ میری بات؟ تو یاد کر رہا تھا کہ یہ چہرے داڑھی مڈھا کر اگر ہم رہتے ہیں تو اللہ کی پسند کا چہرہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے ہم سب نے کہ مصطفیٰ کا آئینہ تم بن جاؤ. محبوب کو میں نے اسی لیے بھیجا، اسی لیے محبوب کو بھیجا تاکہ تم میرے محبوب کے ظاہر کا آئینہ بن جاؤ. دعا کرنے والے کا ہاتھ جب اٹھتا ہے، دینے والا مالک، سننے والا سمیع. ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا محتاج نہیں ہے. وہ دل میں بات کس کے آگے بھید ہے. ہر حدیث میں آیا بھی ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، دل میں پہلے اس کے وہ دعا کی کا ارادہ اللہ سے نہیں ہے، مانگنا ہے. اب مانگنے کے لیے آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ، یا ربنا، اے مولا. یہ کہا، ابھی مولا ہی کہا، اللہ ہی کہا، ربنا ہی کہا، اتنا ہی کہا. ابھی دوسری بات نہیں لایا، زبان پر دوسری بات نہیں لایا. دل میں ہے بھی وہ لانا ہے. وہ لانے کے لیے ہی کیا کر رہا ہے؟ وہ بولنے کے لیے کہاں سے آغاز کر رہا ہے؟ ربنا، اللہم. تو حدیث میں آیا ہے ابھی دل کی بات زبان پر نہیں لایا، صرف بولنے بیان کرنے کے لیے مولا سے خطاب کر رہا ہے ربنا اللہم. تو اللہم یا ربنا کہنے کی دیر اس کے دل کی دعا کو پورا کر دیتا ہے. جب یہ بات ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت جی؟ تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اس لیے کہ اللہ ہماری دعا، ہمارے دل کی آواز سن لیتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، سن لیتا ہے اور دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دیتا ہوں، دے دیتا ہے. مگر یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند نہیں ہے، نبی کے ہاتھ اٹھانے کی ادا پسند. نبی کے ہاتھ اٹھانے کی ادا پسند ہے. تو نبی کا ہاتھ اٹھانے کی ایک ادا اللہ کو اتنی پسند ہے
تو نبی کا پورا ظاہر کا تجلی بن جائے گا تو وہ بندہ کتنا پسند آئے گا. وہ بندہ عزم کر لو آج, ارادے کر لو آج, میرا چہرہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں رہے گا, میرا چہرہ بے ایمانوں کی طرح نہیں رہے گا. میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں. میرے آقا کو میں کیسا زندگی گزارنا یہ سکھانے کے لیے آقا کو لباس بشری میں بھیجا, ورنہ تو میرے اور آپ کے آقا نور ہیں, بے-اعتبار نور نبی ہیں. اول نبی آپ ہیں, آپ ہی سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا, آپ ہی پر ختم. کنت نبی وآدم بین الماء والطین. تو لباس بشری میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لباس بشری میں پیغام دینے والا بھی نمونہ بنے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت آج کے درس کے بعد ہم کو اور آپ کو سب کو ارادہ کر لینا چاہیے. میرا اگر داڑھی مڈھا رہے ہیں یہود و نصارہ کو خوش کریں, داڑھی رکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا آئینہ بن گئے. اب یہ عورت خوش ہوگی, داڑھی مڈانے میں عورت خوش ہوگی, سماج خوش ہوگا, سماج خوش ہوگا, نفس خوش ہوگا, دنیا خوش ہوگی, اور آپ کے بارے میں کہے گی یہ ماڈرن آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ ماڈرن آدمی ہے بولیں گے آپ کو. نئے زمانے کا آدمی ایسے ہی رہنا چاہیے, اپ ٹو ڈیٹ بن کر رہنا چاہیے. تو دنیا خوش ہو جائے گی, یہود و نصارہ خوش ہو جائیں گے, زیادہ سے زیادہ کون؟ بیوی خوش ہو جائے گی. کیسے دستی نہ چکنے چکنے, کیسے دستی نہ چکنے چکنے ایسے ہی. داڑھی رکھیں گے سب ناراض ہو جائیں گے, یہ امت سب ناراض ہو جائے, سب ناراض, بیوی بھی ناراض. کیا جی ابھی بوڑھے ہو گئے, اتنا جلدی بوڑھے ہو گئے کیسے؟ ابھی میرا کیسا کون دیکھنا یہ رہے گا. سمجھے؟ سب ناراض ہو جائیں گے مگر خدا راضی ہو جاتا ہے. خدا راضی ہو جاتا ہے میرے محبوب کا, میرے محبوب کے جس میں ظاہری کا یہ آئینہ ہے. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اور پھر ادھر سے آ جائیے گا تو دوسری بات میں بتا دوں گا آپ کو کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں, حضور ہمارے ساتھ ہیں. آئینے کے پاس آ جائیے, داڑھی پر کنڈا کیجیے, کرتے ہوئے دل میں یہ بات لائیے میرے محبوب کی سنت ہے, میرے محبوب کی بات. تو داڑھی کے سجانے میں محبوب کے جلوے نظر آ رہے ہیں, کھانے کے آداب میں محبوب کے طعام کے جلوے نظر آ رہے ہیں. سوئیے گا ایسے کہ آپ کے سونے میں محبوب کا سونا یاد آ جائے, ورنہ یہ خچر ہے انسان, اس کے اندر تمام حیوانی صفات موجود ہیں, اس کے اندر تمام حیوانی صفات موجود ہیں. حیوانی آواز کرنا موجود ہے اس کے اندر, بندر کی آواز کر سکتا ہے, گدھے کی آواز کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند آواز گدھے کی. اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اب یہ آئینے معلوم نہیں ہوتے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا, پریشانی ہوتی ہے. اس واسطے ایک شاعر کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اب ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. میں ڈائریکٹ نبی کا آئینہ نہیں بول سکتا, اس لیے میں پیر کا آئینہ ہوں. پیر کا آئینہ ہے, پیر پردادا پیر کا آئینہ ہے. آئینہ در آئینہ, آئینہ در آئینہ, آئینہ در آئینہ ہوتے ہوئے سمجھے وہاں پہنچ کر صحابہ تک جب پہنچیں گے تو وہ آئینہ مصطفیٰ. بیٹھ کر نعرے مارے, آئینہ مصطفیٰ. اس کو ذرا آنکھ غور سے دیکھیں گے تو اس کی داڑھی مڑی رہتی ہے. آئینہ مصطفیٰ, کہاں آئینہ ہے؟ ایک ٹنگو آتا ہے, آئینہ ہے. ادھر امیر فیضان ہے, امیر دیکھتے ہیں تو اسی کی داڑھی نکلی بند ہے, اسی کا پینٹ ہے.
کھڑ کر دیکھا تو سامنے سے بھی دکھتا ہے، پیچھے سے بھی دکھتا ہے۔ پھر آفرین امیر کیا، ان کو اتنا مقام ہے کہ سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، بدل دینا چاہیے، بدل دینا چاہیے، زندگی کو بدل دو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بشری میں آنے کا مقصود کیا؟ اللہ اپنے تجلیات کا آئینہ بنا کر آپ کو بھیجا، آپ کے تجلیات کا مظہر بننے کے لیے ہم کو امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا رب نے جہاں ملائکہ کی پہنچ نہیں تھی، حتیٰ کہ جبریل امین کی پہنچ نہیں تھی، کسی فرشتے کی پہنچ نہیں تھی، کسی مخلوق کی پہنچ نہیں تھی، ایک وہ ایک ہی ہے۔ سمجھے؟ دو کے دو ہے، اب پھر دو کے بعد دو کب تک بولتے رہیں گے؟ دو کب تک بولتے رہیں گے؟ ایک عروجی، ایک نزولی، دو کمال۔ سرکار اکثر پڑھتے ہیں، سرکار اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں اور اس لحن سے پڑھتے ہیں، یک عروجی یک نزولی دو کمال۔ یہ سرکار کے پڑھنے کا انداز۔ یک عروجی یک نزولی دو کمان، ایک نقطے پہ ملے دونوں وہاں، دائرہ اب وصل کا پورا ہوا، دائرہ یہ دائرے کا لفظ ایسے، دائرہ اب وصل کا پورا ہوا، پھر هو الاول هو الاخر ہوا۔ حضرت امین حیات کا یہ شعر سرکار یہ آنکھوں نے سب دیکھا ہے، ان آنکھوں نے سب دیکھا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ابھی عنفوان شباب میں آ کر لڑکپن جاتا ہوا جوانی کی دھیلی جائی، سرکار کے نعرے ہو گئے اس گناہ کا۔ اور بقیہ بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ ملا ہے، ان کے نصیب کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے علم کی آیات کے اعتبار سے یہ باتیں بھی سامنے آ گئی کہ انسان کو تمام مخلوق میں شرافت ملی ہے، شرافت۔ جی کیا ملی ہے؟ شرافت۔ تو انسان کو تمام مخلوق میں جو شرافت ملی ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے۔ علم کی ملائکہ علم میں، عبادت میں آدم سے بھی آگے، ملائکہ عبادت میں آدم سے بھی آگے، اس لیے کہ وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ جو بھی ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اس کی تحمید میں، اس کی تمجید میں، اس کی تسبیح میں گزارتے ہیں۔ جی فرشتے جو عبادت کیے اور کر رہے ہیں حضرت آدم سے نہیں ہوا، مگر عبادت کرنے کے باوجود ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ خلافت کس کو دی گئی؟ حضرت آدم کو۔ کس وجہ سے دی گئی؟ علم کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں کو علم سے کورے بولنے والے لوگ ہمارے باپ جد امجد، ہمارے باپ تو ہمارے ایکس وائی زیڈ ہے جی، مگر سب کے باپ کون ہے؟ حضرت تو دادا ہوئے ہمارے جد امجد کو سارا علم دے دیا گیا، ہمارے رسول اعظم کو، ہمارے رسول پاک کو، آدم کو جو دیا گیا علم، وہ تو ایک صفت کی تجلی تھی، علم حق کی ایک تجلی تھی جو ڈالی گئی۔ آدم بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، کائنات
بیان کر دیا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ہمارے پاس سلسلے میں خاص طور پر علم پر زور دیا جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں علم پر زور دیا جاتا ہے۔ جب علم حاصل ہوگا تب من کو ڈھک لے گا، علم حاصل ہوگا تو من کو ڈھک لے گا، بغیر علم کے من کے ڈھکتا ہے۔ بغیر علم کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ من کا ڈھکلتے ہیں۔ علم آ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ من کو ڈھکلتے ہیں۔ میں نہیں ہوں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں حق موجود ہے، میں نہیں ہوں حق موجود ہے۔ حق ظاہر بصورت شے، حق ظاہر بصورت شے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ نہیں سمجھ پا رہے؟ اشارے اشارے شاہ صاحب سمجھتے ہیں اور کیا تو معلوم ہوا کہ افضلیت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بڑھ کر کس بنیاد پر ملی؟ علم کی وجہ سے ملی۔ اور ان کو خلافت نہیں ملی، ان کو خلافت کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے ملی۔ یاد رکھیے علم ایک جوہر ہے، مفسرین فرماتے ہیں علم جو ہے ایک جوہر ہے، اور فرشتوں کے پاس علم وہ نہیں تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اب یہاں مفسرین ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ ہاں یہ پکڑ لے کر بیٹھ جائیں گے علم سے، علم کی وجہ سے ہم فرشتوں سے افضل ہیں بول کر، ہماری مصیبت ہے یہ۔ کیا ہے؟ عالم صاحب ہیں، نماز میں تشریف نہیں لاتے، فجر کی نماز میں مخرر صاحب نہیں آتے۔ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے علماء کی نسبتیں ہم بیان کرنا آسان ہے، مگر ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کی حیات کو اپنے اندر لانا بڑا مشکل کا۔ حضور مفتی اعظم ہند کو یاد کریں گے، مفتی اعظم ہند کا عرس کریں گے، ضرور کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی سمجھے غفلت نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ مفتی اعظم ہند کے حیات طیبہ کے زندگی، حیات طیبہ کے حالات بیان کرنا چاہیے، سننا سنانا چاہیے۔ کیا صرف سننا سنانا چاہیے؟ کبھی یاد آیا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا جو واقعہ اسی ماہ محرم میں آپ کا رسالہ پاک ہوا 14 محرم کو، اچانک کیا تھا کہ مجھے مفتی اعظم ہند، آپ 90 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر شریف میں، جبکہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے، لوگ لا کر آپ کو، خادم لوگ لا کر آپ کو مسجد میں چھوڑ دیتے، اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جن سے چلا نہیں جاتا تھا، کرامت یہ ہے کہ تمام نمازیں، تمام رکعتیں آپ خود بخود ادا کرتے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، پھر دوسری رکعت ہے، جلسہ ہے، قید اولا ہے، قید آخر، سب اپنے طور پر ادا فرماتے، اور جب نماز مکمل ہو جاتی تو آپ بیٹھ جاتے، خادم آتے آپ کو سہارا لے کر یہ کرامت تھی حضور مفتی اعظم۔ تو جن کو گھر میں نماز پڑھ لینا چاہیے اس عمر میں، اس صحت میں، مسجد میں آ کر باقاعدہ جماعت سے ادا کرتے ہیں، ان کی کرامت ہم بول کر یقیناً نذرانہ ہم کو مل جائے گا، نذرانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مل جائے گا۔ مفتی اعظم ہند کے بارے میں بولنے آیا ہوں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولنے آیا ہوں، کیا دے گو یار، کیا دیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جی ہمارا کم ہی ہے، ہم بزرگوں کے قصے بول کر اپنی جیب بھرتے ہیں۔ اگر ہم علماء میں انکلوڈنگ می،
ہم علماء میں ہمارے بزرگوں کی زندگی پر عمل آ جائے تو سنیت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری زندگی دیکھ کر کے لوگ سنیت کی طرف آ جائیں. نعرے مار لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. یہ دیوانہ مفتی اعظم ہند جا رہا ہے, یہ دیوانہ اعلی حضرت جا رہا ہے, یہ دیوانہ عامر کلیمی جا رہا ہے, یہ پروانہ سمجھے محدث اعظم ہند جا رہا ہے. دیکھ کر لوگ آ جائیں گے. غفلت ہے تو علم جتنا ہے اس پر کیا ہونا چاہیے؟ عبادت برابر ہونا چاہیے. چونکہ علم شجر ہے. علم کیا ہے؟ شجر ہے. تو آپ اس شجر کو جس میں پھل نہ آتا ہو, اس شجر کی آپ کے پاس کیا حیثیت ہے جی؟ شجر لگایا ہی گیا ہے کیسے لیے؟ پھل کے لیے. تو معلوم ہوا علم ایک شجر ہے, عبادت اس کا ثمر ہے, عمل اس کا ثمر ہے. تو جو علم جتنا بڑا شجر ہوتا ہے اس کا پھل اتنا قیمتی ہوتا ہے.